ہم قرآن سے سوال کریں گے، اے اللہ آج ہم مسلمانوں کو دیکھ رہے اولاد مانگنے کے لیے مردوں کے سامنے جھک رہے، اللہ کیا حقیقت میں وہ اولاد دے سکتے؟ یہ سوال جب قرآن سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جواب دے رہے قرآن میں، سورہ شورا ہے، سورہ کا نام 42 ہے، سورہ کا نمبر، پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 اور 50۔ اگر آپ یہ دو آیتوں کو نکال کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ آسمانوں کی اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور اللہ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کیسے سمجھا رہا دیکھیے قرآن نکال کے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں فرماتا ہے کہ بیٹے دینے والا، بولیے نا، بیٹیاں بھی دیتا کون؟ جس کو بیٹے بیٹیاں دونوں ملا کے دینا ہے تو دینے والا، اور اللہ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، اولاد نہیں دیتا۔ اب مجھے بتائیے، اللہ اتنے واضح طور پر کہہ دیا کہ اولاد دینے والا میں، اگر میں نہیں دوں تو کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر جا کے مردوں کے سامنے جھکتے کیوں؟ اب بتائیے قرآن جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ! کیا اللہ کا کلام جھوٹا ہے؟ کیا قرآن کو جھٹلا دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، اولاد ہمارے کو وہاں گئے تو چھوتی بول سکتے، اب ہم وہاں جانے سے ہمارے کو اولاد ہوئی بول سکتے۔ اگر بول رہے تو تم قرآن کو جھوٹا بول رہے، پھر قرآن کو نہیں مان رہے۔ اس کا مطلب قرآن کہتا ہے کہ اولاد اللہ دیتا، مسلمان کہتا ہے کہ نہیں فلان دیتے ہیں۔ رائٹ، پہلے سوال کا جواب مل گیا۔ دوسرا، اللہ کیوں تو بھی جا رہے ہوں گے آج مسلمان؟ یہ سوال لے کے میں دوسرا سوال سوچا تو مجھے جہاں تک معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے پریشانیوں کو لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں، یہ پریشانیاں دور ہونا بول کے جا رہے آج شرک کے اڈوں پر۔ صرف مسلمانوں کے خبروں کے پاس ہی نہیں، کئی مسلمان ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے مورتیوں کے سامنے بھی جا کے جھک جاتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، ان کے باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، عیسائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، چرچوں میں چلے جاتے ہیں، یہ پریشانیاں لے کر۔ کیا ہے؟ اب قرآن سے سوال کریں گے، اے اللہ ہمارے مسلمان تو جا رہے پریشانیوں کو لے کے یہاں، اب تو بتا اللہ پریشانیاں اصل میں کون دور کرتا ہے؟ یہ سوال لے کے میں نے جب سوچا، تحقیق کیا، قرآن پڑھا تو ایک جواب ملا۔ سورہ یونس آیت نمبر 107، سورہ یونس آیت نمبر 107، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ کیا ہے ترجمہ؟ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تکلیفوں کو دیتا ہے، اللہ خوشیوں کو دیتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو خوشی دینا چاہے تو پوری کائنات میں کوئی اسے اس خوشی سے روکنے والا نہیں۔ اللہ اگر کسی کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو پوری کائنات میں اس تکلیف سے اسے بچانے والا کوئی نہیں۔ میرا رب کا کلام سچا، قرآن سچا۔ اٹھاؤ آپ گھر میں، آپ کے گھر میں جو قرآن ہے وہ اٹھا کے ان آیتوں کا ترجمہ دیکھ لو، آیتوں کا ترجمہ آپ خود پڑھ لینا، آپ کے گھر میں جو قرآن ہے وہ پڑھ لینا۔ اللہ اتنے واضح طور پر، تکلیفوں کو میں دیتا ہوں، خوشیاں بھی میں دیتا ہوں، تکلیفوں کو میں دور کرتا ہوں، خوشیوں سے بھی میں روکتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دو سوالوں کے جواب ملے۔ تیسرا، آج جا رہے لوگ بیماریوں کو لے کر، اللہ کئی سکیننگ کروائے، کتنے لوگ ہیں جو بولتے سکیننگ کروایا، آپریشن کروایا، یہ کرا وہ کرا، کہاں گئے تو بھی کم نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں نکل رہا، پھر بھی ہماری بیماری کم نہیں ہو رہی۔ ایک مرتبہ ایسی ایک جگہ بیان تھا میرا، الحمدللہ کئی جگہ اللہ نے یہ موقع دیا پچھلے 10 سال سے
کہ جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں قرآن کی آیتوں سے دلیل دیتے ہوئے حق بات بولتا ہوں، تو اسی طرح شرک کا ٹاپک تھا، کچھ لوگوں کے سامنے بولنے کا موقع ملا، اور ایسا بھی موقع ملا کہ پورے شرک کے اڈے بنا کے جو لوگ رکھے تھے، مجاور جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بھی یہ ٹاپک بولنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ ماشاءاللہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیوں؟ ایک تو وہ بے علم ہوتے ہیں، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے بیٹھے جگہ پیسے مل رہے بول کے خوب کھاتے ہیں مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر۔ تو بہرحال ایک جگہ اسے بیان کیا، بیان پورا سننے کے بعد ایک آدمی بولتا، اتنی دلیلیں سننے کے بعد کیا بولتا، نہیں مول صاحب تم جو بھی بولے ہوں گے، لیکن یہ جو بولے نا کہ بیماری کوئی کم نہیں کر سکتا، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ وہ بولتا کہ مجھے بھی کچھ بیماریاں تھی، مجھے بھی پیٹ میں درد تھا، اتنا پیٹ میں درد تھا، میں دواخانے میں گیا، اسکیننگ کروایا، دوا کھایا، یہ کرا، کچھ بھی کرا، میرے کو کمیچ نہیں ہوا، لیکن ایک جگہ معلوم ہوا کہ ایک اماں ہے جن کے پاس گئے تو بیماری شفا ہو جاتی۔ زندگی میں پہلی بار سنا، اتنے دن بابا ہے بول کے سنا، مگر اماں بول کے بھی کوئی بولا، مطلب یہ بابا ہے، وہ بابا ہے، وہ بابا ہے، یہ سنا تھا، لیکن اماں کی بھی درگاہ ہے کم کرتے بول کے پہلی مرتبہ سنا۔ بولا کہ وہ اماں کی درگاہ کے پاس چلے جانا، رات کو خالی منت مان لے کے سو جانا، ایسا نیت کر لے کہ رات کو میں سو گیا، رات میں آئے خواب میں اماں آ کے میرے آپریشن کر دے کے چلے گئے، میرے کو دردش نہیں ہے بولتا۔ جسے شیطان گمراہ کر دے، جس کے آنکھوں پر، کانوں پر، دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ پھر اللہ کے کلام کے آگے یہ کہنا کہ فلاں کے ہاتھ میں طاقت ہے، اللہ کے قرآن کے آگے یہ کہنا کہ فلاں بھی بیماری کو شفا کرتا ہے، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا۔ تو بہرحال 3 سوال، آئیے تیسرے سوال کا ہم کو جواب ملنا ہے۔ اب بیماریاں شفا کون کرتا ہے؟ چلیے قرآن سے دیکھیں گے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 79 80 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، 80 81 اگر آپ پڑھیں گے، والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہی ہے مجھے جو کھلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، اللہ ہی ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میری بیماریوں کو شفا کرنے والا اللہ ہے۔ اب قرآن جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، نبی کا کلام بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری بیماریوں کو شفا کرنے والا اللہ ہے، تو ہم کس کو سمجھ رہے کہ فلاں سے شفا ہوتا، فلاں سے شفا ہوتا؟ تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا، رائٹ؟ چوتھی چیز، اور کیوں جا رہے بھائی مردوں کے سامنے جھکنے کے لیے؟ رزق میں برکت کے لیے۔ کیا بول رہے؟ ہمارے رزق میں کتنی کی محنت کر رہے، دکان لگا رہے، یہ کام کر رہے، وہ کام کر رہے، لیکن مول صاحب برکتش نہیں آ رہی ہمارے دکان میں، ہمارے گھر میں برکتش نہیں ہے، ہمارے پیسوں میں برکتش نہیں ہے، حالانکہ انہیں کرنے کے کام دیکھے تو سب معلوم ہو جاتا اس کی برکت کہاں جا رہی سو، لیکن غور نہیں کرتا، نہیں میرے کو آنا بس دکھنا پیسہ، میرے کو برکت نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، اللہ سے سوال کریں گے، اللہ آخر برکت کون دیتا؟ اللہ برکت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اس سوال کو لے کر اگر ہم غور کریں، سورہ روم آیت نمبر 40، سورہ روم کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، روزی دینے والا اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تمہارے گھر میں برکت، تمہارے گھر میں رزق، تمہارے کو پیسہ، مال، دولت، کھانا جو بھی دینے والا ہے وہ صرف